وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا أو آخره كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ اور نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ کریں گے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز کی وبا ہمارے معاشرے میں اس طرح پھیل چکی ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ روزمرہ اخبارات کی یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، تو فلاں شخص نے اپنے مجیز جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوم ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے۔ روزمرہ اخبارات کی یہ سرخیاں چھپتی ہیں، کہیں بھیڑ چڑھنے والی، کہیں شبنم، کہیں رضیہ، کہیں فاطمہ، شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہے کہ کاش ہماری زندگی اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کو پاسبانوں، اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی اور اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و تشدد کی، ظلم و تاریخ کی شاہد ہے، تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے مختم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے محترم حضرات، آج بھی ان معصوم شہزادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کو خون کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی جب دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہیں۔ جب لڑکی کے والدین رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ بنت رسول ہونے کے باوجود جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود قیادہ عاشق خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیہ، 2 مکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے،
میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ آئیے ہم سب ان باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔